ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ گزارے، مگر کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی ویسی نہیں گزر رہی ہوتی جیسے کہ انسان چاہتا ہے۔ گھر میں بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ حل ہی نہیں ہونے میں آتے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے عمل شیئر کروں گی جو چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، مگر اگر آپ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیں گے یقین کریں آپ کی زندگی پرسکون اور خوشیوں سے بھری گزرے گی۔ جیسے آپ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے دوسروں کی پرسکون زندگی دیکھ کر آپ وش کرتے ہو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں جو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے اس ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ اگر آپ نیو ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جن لوگوں کے گھروں میں رزق کشادہ نہیں ہے، اور اگر رزق بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاؤں گی، بہت چھوٹا سا، بہت پیارا سا عمل ہے۔ پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو بہت زیادہ پرسکون بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں جو پرندے ہوتے ہیں یا کوئی جانور ہوتے ہیں جیسے بلی آ جاتی ہے، وہ اکثر گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کے رزق کا انتظام کرنا شروع کر دیجیے۔ یقین کیجئے اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے جو بڑے ہوتے تھے، جب وہ ان کے اکثر وہ پرندوں کو چھت پہ جا کے دانہ ڈالتے تھے یا کوئی روٹی چوری وغیرہ بنا کے ڈال دیتے تھے، اور اگر بلی آتی تھی تو اس کے لیے پیالے میں دودھ نکال کے رکھ دیتے تھے، اس کو دودھ ڈال دیتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ بے زبان پرندے جانوروں کو اپنے گھر سے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں ان کے گھروں میں کافی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پرندے یا کوئی بلی آتی تو آپ ان کے رزق کا انتظام کریں، انہیں باجرہ ڈال دیں پرندوں کو۔ اگر آپ کوئی بلی آتی ہے اس کو پیالے میں دودھ ڈال کے دے دیں، اور اگر روٹی ہے، اگر باجرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں روٹی بنا کر اس کو دے دیں، یا رات کی روٹی پڑی ہوئی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جیسے چوری بناتے ہیں اس طرح بنا کر دے دیجئے۔ پانی کا ایک اچھا انتظام کریں ان کے لیے، ذرا ایک اچھا باؤل رکھ دیں، مٹی کے جو پیالے ہوتے ہیں اس میں آپ ایک میں دو پیالے رکھ لیں، ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ یہ کام آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کیا کریں، پرندوں کے لیے تو خاص طور پہ، کیونکہ وہ جب صبح صبح آتے ہیں کوئی آپ کا گھر میں ٹیرس ہوگا، کوئی لان ہوگا، کوئی صحن ہوگا، وہاں پر آپ دو پیالے رکھ دیں، ایک پانی کے لیے اور باجرے وغیرہ کے لیے، روٹی کے لیے۔ تو وہ جب صبح صبح آئیں گے پھر جب وہ کھانا کھائیں گے یہ یقین کریں دل سے دعا دیں گے آپ کو۔ اس سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ فراوانی بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور آپ دیکھیے گا آپ کا دل کو کتنا سکون ملے گا۔ آپ سکون تو سب سے زیادہ اہم ہے زندگی میں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی جیلس ہوتا ہے، کوئی کسی کو حسد ہوتی ہے آپ سے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی باتوں کے ذریعے آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑا انسلٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی، آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ جیسے کوئی ضرورت مند ہو، جیسے کسی کو کپڑوں کی یا کسی کے گھر کے راشن کی یا کسی بھی قسم کی کسی کی ضرورت ہو، وہ آپ ان کی پوری کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کسی کے کپڑوں کا یا اس کی ضرورت کا خیال کریں گے تو اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ ایک سوٹ ضرور دلا دیا کریں، کسی کو راشن ڈلوا دیا کریں کسی کے گھر میں۔ اگر آپ نیو سوٹ نہیں افورڈ کر سکتے، اگر آپ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک نیا سوٹ خرید کے دے سکیں، تو کوئی آپ کا پرانا کوئی سوٹ ہوگا جسے آپ اتنا نہیں پہنتے ہوں گے، مگر ایسا خیال رکھیں گے کہ بہت زیادہ رف سوٹ نہیں دیا کریں۔ اکثر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اگر سوٹ دیتے بھی کسی کو تو بعض لوگ بہت زیادہ رف دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھو کہ اچھی چیز دو، اللہ تعالیٰ کو اچھی چیز دینا پسند ہے۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز دیں گے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آئے گا عمل۔ اور اگر آپ کسی کو یوز کیا ہوا سوٹ دے رہے ہیں تو پہلے اسے اچھے سے واش کیجیے گا پھر دیجیے گا۔ نیکسٹ آتا ہے، اگر آپ سکون چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اپنا دسترخوان وسیع کر دیں۔ کبھی کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، یا کوئی آپ کے، ضروری نہیں کہ اگر آپ باہر ہی جائیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا قریبی ہے جن کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، وہ نہیں اتنا افورڈ کر سکتے، تو آپ ان کو کھلائیں کھانا۔ آپ جو ہمارے گھر ہیلپرز آتی ہیں ان کو سبھی رات کا کھانا جو ہوتا ہے بچ جاتا ہے، اس میں سے ہم نکال کے ان کے لیے دے دیتے ہیں، صبح کوئی چیز بچی ہوئی ہوتی تو وہ دے دیتے ہیں، چلو۔ مگر مہینے میں کوشش کیا کریں ان کے لیے اسپیشل کھانا بنائیں، آپ ایک ڈش ان کے لیے کس اچھی سی بنا کر ان کو دیں، انہی کے لیے صرف وہ ڈش کہ وہی کھائیں۔ وہ آپ یقین کریں اس کا ثواب بہت ملے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کریں گے۔ ہم لوگ اب ویسے تو چیزیں دے دیتے ہیں، مگر ایک اسپیشل چیز اگر ہم کسی کے لیے بناتے ہیں تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔
یا پھر آپ ایسا بھی کیا کریں، اگر آپ باہر جا رہے ہیں، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے غریب بندہ، کوئی افورڈ نہیں کر رہا کھانے کے لیے، کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو چند باکس بنا کے نا، 1-2 باکس بنا کر آپ کسی راہ چلتے بندے کو، ایسے جو بہت ہی غریب ہو، اس کے ہاتھ میں وہ کھانا پکڑا دیں. یقین کریں اتنا کوئی سکون ملتا ہے نا، بہت زیادہ سکون ملتا ہے. کم سے کم مہینے میں 1 دفعہ تو آپ لازمی یہ عمل کریں. آپ اگر اپنے دل کا سکون چاہتے ہیں نا، تو یہ عمل کر کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی فراوانی کرے گا. آپ اس عمل کو ضرور کریں، اپنی ہیلپرز کے لیے کریں، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے کریں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ بہت اچھے اچھے کھانے بنا سکیں اپنے گھر میں. تو اپنے دسترخوان کو آپ بڑھائیں اپنے سکون کے لیے، اپنی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ آپ کے ان چھوٹے چھوٹے عمل سے بہت خوش ہوگا. ہم سوچتے ہیں یار ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری وہ پریشانی ہے، ہم ایک ڈپریشن میں ہیں، ہم انزائٹی میں ہیں. میں کہتی ہوں یہ ساری چیزیں نا، ہم یہ عمل ہوتے بہت چھوٹے ہیں واقعی، مگر ان کے ثواب بہت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کا اجر بہت بڑا ہے. نیکسٹ ہے کہ اگر آپ کو بیماری کا ایشو ہے، کوئی صحت کا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، تو آپ ہے نا لوگوں کی نا علاج کروانا شروع کر دیں. آپ کسی کی میڈیسن کا ذریعہ بن جائیں. کوئی بیمار ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروانا، تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروا دیں. آپ یقین کریں جو بھی آپ کی بیماری ہوگی نا، وہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دے گا. اپنے ارد گرد لوگوں پہ دیکھا کریں کہ کوئی ہمارے اپنوں میں ہی کوئی ایسا بندہ یا ایسی فیملی یا کوئی ایسا ہے جسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکتا علاج، وہ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ ان کی میڈیسن کا ذریعہ بنیں، آپ ان کا علاج کروائیں. آپ کے ہیلتھ کے سارے مسئلے حل اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. آپ کی بڑی سے بڑی بیماری بھی ہوگی نا، اس میں بھی شفا اللہ تعالیٰ فرما دے گا. سب سے مین چیز آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے گی. تو آپ ضرور ضرور کسی کا علاج کروائیں، کسی ضرورت مند کا. نیکسٹ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ان میں نا بڑوں کی رسپیکٹ بالکل بھی نہیں ہے، اور ماں باپ کے نافرمان وہ حد سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے غلط راہ میں نہ جائیں، غلط صحبت میں نہ پڑیں، تو آپ ایسا کریں کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ بیچاری جہیز کی وجہ سے کوئی بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے بیٹھی ہوتی، تو آپ ان کی نا شادی کروا دیں. بہت سے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کی مدد کریں. ان لوگوں کی جن بچیوں کی عمریں بہت زیادہ گزر رہی ہیں، ان کی شادیوں میں نا پارٹیسپیٹ کریں. آپ جو بھی آپ کی استطاعت ہو آپ کریں. بہت سے لوگ چپکے بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو ان کی نا یقین کریں ان کی اولادیں بھی نا بہت فرما بردار ہوتی ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے فرما بردار اولاد کا ہونا بھی. نافرمان اولاد بھی ایک زندگی کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. آپ یہ عمل کر کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی اور سکون بھی آئے گا. اور کسی یتیم کی بچی کی شادی کرانا، یا کسی ایسی بچی کی جو بہت زیادہ بیچاری کی عمر نکل رہی ہے اور وہ صرف ایک جہیز کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہی، تو کوئی اچھا رشتہ ان کا کروا دیجیے، اس میں بڑا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے لیے اچھا کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے اچھے دروازے کھولے گا. آپ کسی کے لیے کوئی راستہ بنو گے، اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے ان کی خوشیوں کا راستہ بنو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کے لیے دروازے کھولے گا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی نیکی رائیگاں نہیں جانے دیتا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی. مگر کوشش کیجیے گا کہ صاف نیت کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں. بہت سے لوگ خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور پتہ ہے اس خاموشی کے کام سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے فلاں کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے فلاں کے لیے یہ کیا ہے، ہم یہ عمل کرتے نہیں. آپ خاموشی سے کریں، اپنی نیت کو پراپر صاف کر کے کہ صرف ہم اپنے اللہ کے لیے کریں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. اور جب کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے جو دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچو گے نا، جو عمل آپ ان کے لیے سوچتے اچھا جاؤ گے نا، وہ سارے عمل آپ کے اوپر ریٹرن آئیں گے. وہ ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں شامل کر دے گا. وہ سارے پازیٹیو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. یہ جو رات میں میڈیسن کھا کے سوتے ہیں نا نیند کی، تو میں کہتی ہوں یہ میڈیسن سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، صرف ایک ان عمل سے. آپ صرف یہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کو پھر دنیا کی بھی پرواہ نہیں رہے گی. آپ پرسکون نیند سوئیں گے، اور سکون کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کی زندگی کو بدل دیں گے.
ہوپ سو کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کچھ پیارا سا پازیٹیو سا لکھ دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.